أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس ثم جاءت التي تخالفها إلى عمر فقال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها۔ دادی کی میراث کا بیان، دادی کو بھی حصہ ملے گا۔ 8 عورتیں جو ہیں، بیوی، بیٹی، پوتری، حقیقی بہن، علاتی بہن، اخیافی بہن، ماں، جد صحیحہ۔ فقہ کی اصطلاح میں دادی کو جد صحیحہ کہتے ہیں اور نانی کو جد فاسدہ۔ ایسے ہی دادا کو جد صحیح اور نانا کو جد فاسد، دونوں میں فرق کرنے کے لیے، کیونکہ جد کے معنی مشترک ہے، نانا کو بھی کہتے ہیں اور دادا کو بھی۔ اب اس میں فرق کرنے کے لیے فقہ کی اصطلاح میں دادا کو جد صحیح کہتے ہیں اور نانا کو جد فاسد۔ تو اب دادی کی میراث کا بیان، دادی کو بھی حصہ ملے گا میرا طریقے میں۔ حضرت قبیصہ بن ذؤیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتون یعنی دادی یا نانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرے پوتے کا یا میرے نواسے کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ بحکم قرآن اس کی میراث میں میرا حق موجود ہے۔ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دادی کو بھی حصہ ملے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں قرآن پاک میں تمہارا حصہ نہیں پاتا اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہارے متعلق کچھ فیصلہ فرماتے ہوئے نہیں سنا۔ یعنی قرآن مجید میں تو ذکر نہیں ہے کہ دادی کو بھی حصہ ملے گا یا نانی کو بھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں بھی ایسا مجھے علم نہیں ہے، پتہ نہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ فرمایا ہو، لیکن میں صحابہ کرام سے پوچھوں گا۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ بھئی اگر کسی چیز کا ہم کو علم نہیں ہے، قرآن مجید میں، احادیث شریفہ میں، ہو سکتا ہے کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہ ہو یا ہمارے علم میں نہ ہو، ایک حدیث ہے اپنی جگہ لیکن ہمارے علم میں نہ ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم علماء کرام سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں اس سلسلے میں، کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں دادی کا حصہ نہیں ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں بھی کہیں ایسا میں نہیں پایا۔ پھر بھی میں لوگوں سے پوچھوں گا، ہو سکتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیان فرمائے ہوں اور اس وقت میں مجلس میں موجود نہیں تھا یا میرے علم میں وہ بات نہیں آئی، میں لوگوں سے پوچھ کر بتاؤں گا، لیکن میں صحابہ کرام سے پوچھوں گا۔ راوی فرماتے ہیں آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو 6واں حصہ عطا فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں بھی ایسا سوال ہوا تھا، ایسا مسئلہ پیش آیا تھا، تو آپ نے دادی کے لیے فرمایا تھا کہ دادی کو 6واں حصہ دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارے سوا کسی اور نے بھی سنا؟ یہ احتیاطی تدبیر ہے، سمجھیے۔ حالانکہ صحابہ تو جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب متقی پرہیزگار ہیں، ان کے بارے میں کلام نہیں کیا جا سکتا، گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ سلسلے سند پر جو کلام ہوتا ہے وہ تابعین سے شروع ہوتا ہے، اور صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، لیکن حضرت تنقید سے محفوظ ہیں، تنقید سے محفوظ ہیں، ان پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ امت کے سب سے چنندہ، منتخب اور برگزیدہ نہایت متقی پرہیزگار افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے منتخب کیا، مقرر کیا۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفتی صاحب غالباً میرے ذہن میں کچھ ایسا ہے کہ جو صحابہ کو معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بنائے یا ان پر تنقید کرے تو وہ تنقید کرنا حرام ہے۔ جی، میں ایسا سنا ہوں، کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ درست ہے، کیونکہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا، ان کے بارے میں کلام کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کو مول لینا ہے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ ڈرایا ہے، تاکید فرمائی ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، ان سے اگر محبت ہے تو محض مجھ سے محبت ہونے کی وجہ سے ان سے محبت ہے تمہاری، اور اگر ان سے نفرت ہے تو سمجھو کہ تمہاری مجھ سے نفرت ہے۔ یعنی صحابہ کی محبت حضور کی محبت ہے، صحابہ سے نفرت، بغض، عداوت، یہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض، عداوت اور نفرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو پھر آپ پوچھے کہ آپ کے ساتھ اور کون سنے ہیں، یعنی احتیاط کے لیے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ انسان بھول جائے، بھول بھی ہو سکتی ہے، کبھی غفلت ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، اس لیے آپ نے پوچھا کہ آپ تمہارے سوا اور کسی اور نے بھی سنا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے سنا ہے، وہ بھی موجود تھے اس وقت۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے
انہیں یعنی وہ دادی کو چھٹا حصہ عطا فرمایا۔ پھر دوسری دادی یا نانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ سفیان نے فرمایا کہ معمر نے زہری سے روایت کرتے ہوئے مجھ سے یہ الفاظ زائد بیان کیے، مجھے زہری سے یاد نہیں بلکہ معمر سے یاد ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم دونوں ہوگی تو چھٹا حصہ تم دونوں کا ہوگا، اور اگر تم میں سے کوئی ایک اکیلی ہوگی تو اس کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دادی اور نانی دونوں موجود ہیں تو چھٹا حصہ ہی ملے گا، دونوں میں تقسیم ہوگا، پھر چھٹا حصہ دونوں میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ دادی اور نانی دونوں موجود ہیں تو ایک ہی حصہ ملے گا، چھٹا حصہ۔ مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ دیا جائے گا، اس ایک حصے میں یہ دونوں بانٹ لیں گے، پھر دونوں کے درمیان اگر اکیلی ہاں اگر صرف نانی زندہ ہے تو نانی کو ملے گا، اگر دادی زندہ ہے تو دادی کو ملے گا۔ دادی اور نانی ہے تو وہ ایک ہی حصے میں آدھا کر کے دونوں کو دے دیا جائے گا، دونوں میں آدھا آدھا ڈیوائیڈ ہو جائے گا، بانٹ دیا جائے گا۔ چھٹا حصہ چھٹے حصے کے 2 حصے ہو جائیں گے، دونوں رہیں تو۔ اگر ایک رہے تو اکیلے اس کی مالک ہوگی، چاہے دادی ہو یا نانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2178 حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عثمان بن اسحاق بن خرشۃ عن قبیصۃ بن ذؤیب قال جاءت الجدۃ الى ابی بکر فسألته میراثا فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها۔ هذا حدیث حسن صحیح وهو صح من حدیث ابن عینۃ وفی الباب عن بریدۃ۔ اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے سیم وہی مفہوم ہے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت قبیصہ بن ذؤیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے اپنے حصہ میراث کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں تمہارے لیے کچھ حصہ نہیں، قرآن مجید میں نہیں ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، تم واپس چلی جاؤ، میں صحابہ اکرام سے پوچھوں گا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دلایا، عطا فرمایا، آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی اس وقت موجود تھے؟ اس پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہی بات بیان کی جو حضرت مغیرہ بیان کر چکے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حکم جاری فرما دیا۔ پھر ایک اور دوسری دادی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا حصہ میراث طلب کیا، وراثت میں حصہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے قرآن میں کوئی حصہ مقرر نہیں، بس یہی چھٹا حصہ ہے، اگر تم دونوں وارث ہو تو یہ دونوں کے لیے مشترکہ ہوگا، اور اگر کوئی اکیلی ہو تو یہ اسی کا ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ابن عینہ کی روایت سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ دادی کے لیے چھٹا حصہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیا۔ اب دادی اور نانی دونوں ہوں تو بھی ایک ہی حصہ ہے چھٹا، اس میں وہ دونوں کے درمیان وہ چھٹا حصہ ہی آدھا آدھا کر دیا جائے گا، اگر کوئی اکیلی ہو تو وہ اکیلی اس کی مالک ہوگی۔ حدیث نمبر 2179 وماجہ فی میراث الجدۃ مع ابنہا۔ حدثنا الحسن بن عرفۃ حدثنا یزید بن ہارون عن محمد بن سالم عن شعبی عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجد مع ابنها انها اول جدة طعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي۔ هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، وقد ورث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم۔ دادی کی میراث بیٹے کے ساتھ، یعنی بیٹے کے موجود ہوتے ہوئے دادی کو وراثت ملے گی، حصہ ملے گا یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دادی کے حق میں فرمایا یہ پہلی دادی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی موجودگی میں چھٹا حصہ عطا فرمایا، ورنہ بیٹے کی موجودگی میں باپ محروم ہو جائے گا۔ جیسے ایک شخص کے پوترے کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا بھی موجود ہے، تب دادا کو حصہ نہیں ملے گا، ایسے ہی دادی کو بھی نہیں ملے گا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے عطا فرمایا تھا، تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلی دادی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی موجودگی میں چھٹا حصہ عطا فرمایا، اور اس کا بیٹا زندہ تھا اس بوڑھی عورت کا، یعنی دادی کا۔ تو اب یہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، جی اختیار رسول ثابت ہو رہا ہے،
لیکن کیا یہی عمل قیامت تک نہیں، یہ آپ کا اپنا اختیار تھا. حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے ایسا فرمایا تھا. وہاں کوئی ضرورت تھی ہوگی شاید ایسی. ویسے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات عطا فرمائے تھے. جیسے ایک صحابی سے آپ فرمائے کہ 6 مہینے کا بکرا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو فرمائے گے وہی ذبح کر دو، تمہاری طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. یہ صرف تمہارے ساتھ خاص ہے، قیامت تک کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی سراقہ بن مالک سے فرمایا، وہ جو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے موقع پر جب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف رواں دواں تھے، تو اس وقت سراقہ بن مالک تعاقب میں نکلے، انعام کے لالچ میں تعاقب میں نکلے تھے. تو ان کے گھوڑے کے قدم جب حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ رہے تھے تو زمین میں دھنس گئے تھے. پھر وہ معافی چاہے تو پھر گھوڑا اپنی اصلی حالت پر آ گیا زمین پر. تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فرمائے تھے کہ اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ کسی کو کسی عام حکم سے، عام قاعدے سے اگر الگ کرنا چاہیں تو اس کا آپ کو اختیار ہے. اس حدیث کو ہم مرفوعاً اسی سند سے پہچانتے ہیں. بعض صحابہ اکرام نے بیٹے کی موجودگی میں دادی کو وارث قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے وارث نہیں ٹھہرایا اور کہا کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، دوسرے اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے. حدیث نمبر 2180. باب ما جاء فی میراث الخال. حدثنا بندار حدثنا ابو احمد الزہری حدثنا سفیان بن عبد الرحمن بن حارث عن حکیم بن عباد بن حنیف عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف قال كتب معي عمر بن الخطاب الى ابی عبیدۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ورسولہ مولا من لا مولا له والخال وارث من لا وارث له وفي الباب عن عائشة والمقدام ابن معدی کرب. هذا حدیث حسن صحیح. ماموں کی میراث کا بیان. حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میرے واسطے سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی مولا نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، کوئی معاون نہ ہو، کوئی سرپرست نہ ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مولا ہیں، اس کے معاون ہیں، مددگار ہیں، اس کے نگران کار ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کا ماموں اس کا وارث اس کا طریقہ پائے گا. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، کوئی ورثہ ہی نہیں ہے، اس کے ذوی الفروض میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اب اس کی میراث اس کے ماموں کو ملے گی. اس باب میں حضرت عائشہ اور